اپنے دوست اور دشمن کی تمیز کریں. جی آزاد کشمیر کا جھنڈا اپنا علیحدہ ہے, آزاد کشمیر کا اپنا پریزیڈنٹ ہے, اپنا پرائم منسٹر ہے. اصل میں فوج کا احتساب صرف یہ طریقہ کار ہے کہ فوج کے اندر احتساب ہونا چاہیے. پاسا بنا دیا فوج نے یہ کیا, ہر چیز فوج نے کی ہے. دیکھیں یہ تھرڈ آپشن والے لوگ ہیں نا, یہ میں ان کو بدنیت نہیں کہوں گی, یہ مس گائیڈڈ لوگ ہیں. اپنی کنی کترا جائے گا, جان چھڑا لے گا, اس کو تو سوٹ کرتا ہے کہ وہ کہیں گے جی یہ لوگ خود ہی نہیں مان رہے, یہ تو ہم نے تو قرارداد میں کہا ہے ہندوستان یا پاکستان. اب اس کو سمجھ لیں. یہ دیکھیں ایف آئی آر درج ہونے کے کچھ لوازمات ہیں قانون کے مطابق. جو عمران خان صاحب ہیں ان کی سوچ میں بڑے عجیب و غریب ایک اینگل کہ میں چونکہ کہہ رہا ہوں اس لیے ہو جانا چاہیے. سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. عظمی حمید گل صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی سب سے پہلے تو میں چونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے تو میں سیدھا ہی اسی سوال پہ آتا ہوں کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں سب سے پہلے اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ آپ کیا کہیں گے جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے. دیکھیں موجودہ حالات جو ہیں وہ بہت ان میں مسائل آ رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک پورا معاشرہ تقسیم ہو گیا ہے, ایک کوئی رائٹ ونگ بن گیا ہے, کوئی لیفٹ ونگ بن گیا ہے, مگر کوئی ایک بیچ میں ایسا بھی ہے شرارتی عناصر ہیں جو کہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے مقبوضہ کشمیر میں حالات جا رہے ہیں, جیسے دنیا بھر میں معاملات ہیں, جیو اسٹریٹجک پوزیشنز لوگوں کی دیکھیں, چائنا کی پوزیشن ہے, انڈیا جس طریقے سے اپنے معاملات کر رہا ہے, دنیا جس طریقے سے اپنی جگہوں میں اپنے الحاق نئے بنا رہی ہے, نئے معاملات طے کر رہی ہے. یہ وقت نہیں تھا کہ ہم اس وقت اپنے اندر اس قسم کی معاملات میں پھنس جاتے اور اس قدر بے اتفاقی اور اس قدر کہ آپس میں کھینچا تانی اور رسا کشی شروع ہو گیا اقتدار کی. یہ بالکل غلط ہوا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی ایک کو بلیم نہیں کرنے کی ضرورت, کیونکہ اگر میں کہہ دوں کہ فلانی پارٹی نے کیا ہے یا انہوں نے کیا ہے, سبھی اس میں قصوروار ہیں اور اس میں قوم بھی وہ قصوروار ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وقت نہیں ہے ہم لڑیں. ہمیں تو اکٹھا ہو کے اس وقت اپنے باہر کے دشمن سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو یکسو کرنے کی ضرورت ہے. ہم عجیب و غریب معاملات میں پھنس گئے ہیں اور آج کل جس طرح ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک عجیب و غریب تماشا ہے, ہر بندہ ایک دوسرے کے خلاف لگا ہوا ہے, ہرزہ سرائی کر رہے ہیں, بڑا ہی بے چینی کا ماحول ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا صرف ہمیں نقصان قوم کو ہوگا, لانگ دیر پا میں بھی اور ابھی قریب میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہی حالات ہیں. ہم بہت زیادہ مشکل میں گزرنے والے ہیں اور ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی تصحیح کریں. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا, چلے موجودہ حالات سے میں تھوڑا سا ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ فوج پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ چونکہ آپ کا تعلق فوجی گھرانے سے ہے تو ہم آپ کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے کہ فوج پہ آج کل بڑی تنقید ہو رہی ہے. دیکھیں میں حقیقتاً سمجھتی ہوں کہ جو غلط کر رہا ہے اس کے اوپر ضرور تنقید ہونی چاہیے, مگر پہلے تو یہ تعین کیا جائے کہ فوج پہ تنقید کرنی ہے یا ایک کسی فرد واحد پہ کرنی ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ بہت غلط ہو رہا ہے. یہ ہم صرف وہی دشمن کو فائدہ دے رہے ہیں, ہندوستان کو فائدہ ہو رہا ہے, اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے, ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک ادارے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اگر ایک جج کوئی فیصلہ غلط دیتا ہے تو آپ جج کو برا کہہ دیتے ہیں, آپ اس پوری عدلیہ کو اس کے ٹارگٹ نہیں کرتے. اگر آپ کوئی فوجی کسی سے آپ کو شکایت ہے, کوئی معاملات ہیں تو اس کو برا کہیں. اس میں یہ حق ہے, ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم کسی کو تنقید کریں اگر وہ غلط کر رہا ہے, اور اس کا حق ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ جواب دے اس کا. اور اگر وہ نہیں جواب دے سکتا تو بہرحال کوئی نہ کوئی اس کا طریقہ ضرور ہونا چاہیے. مگر یہ جو تنقید برائے تنقید ہے, یا سوشل میڈیا پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے سوشل میڈیا پہ وہ شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بغیر سوچے سمجھے وہی چیزیں ری ٹویٹ کر رہے ہیں جو انڈیا سے کہیں سے لکھ کر آ گئی ہیں, ان کو آگے سے چلا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے وائرل کرنے کا یہ طریقہ. یہ چیزیں اگر کوئی ہے تعمیری تنقید تو ہر ایک کو قابل قبول ہونی چاہیے اور میں بھی اس کے حق میں ہوں. جی بالکل, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرد واحد پہ تنقید جائز ہے, ادارے پہ تنقید نہیں ہوتی. ادارہ دیکھیں جی, ہمارا ادارہ ہے, یہ ہمارا ادارہ ہے, یہ ہمارے تحفظ کا ضامن ہے, یہ ہماری بقا کا ضامن ہے. تو ہم اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں اور جس انداز میں نئی نسل کو, ان کا قصور نہیں, وہ بچے ہیں, ان کو غلط راہ پہ ڈالا گیا ہے. ان کو وہ ایک دیکھیں آپ نے ایک یہ اس ملک میں جب فوج مانتے ہیں کہ فوج نے بڑا عرصہ حکومت کی ہے, تو باقی عرصہ جو حکومت نہیں کی فوج نے, تو اس وقت بھی آپ کے اور یہ سیاستدان جو ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یا جو چیزیں, تو کیا پورے سیاستدان خراب ہیں؟ کیا تمام ادارے خراب ہیں؟ ہر بندہ خراب ہے؟ نہیں, یہ فرد واحد ہوتا ہے.
قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلم لیگ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا میں اور میرا ٹائپ رائٹر. بالکل ایسے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرد واحد کی وجہ سے پرابلمز آ بھی سکتی ہیں اور فرد واحد پوری تقدیر قوموں کی بدل دیتے ہیں. تو یہ ممکن ہے، مگر آپ اس کے لیے اداروں کو ختم نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے ادارے بعد میں ہم دوبارہ ایسے ادارے نہیں بنا سکیں گے. جی اچھا، یہ فرد واحد سے مجھے ایک سوال ذہن میں آ گیا کہ میں ہمارے محسن صاحب کے، آپ کے والد صاحب حمید گل صاحب، میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تو وہ کہہ رہے تھے کہ فوج کا احتساب ہونا ضروری ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اصل میں فوج کا احتساب صرف یہ طریقہ کار ہے کہ فوج کے اندر احتساب ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک ادارہ ہے، اس کا اپنا جو سیلف احتساب ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، وہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کالی بھیڑ ہے تو ہر جس طرح معاشرے، دیکھیں فوج میں جو آتا ہے فوجی جوان 18 سال کا بچہ ہوتا ہے، تو وہ بھی تو اسی معاشرے کی پیداوار ہے. 18 سال تک آپ نے اس کے ایک معاشرے میں تربیت کر کے نکالا ہے. اس کے پھر جب وہ گھر جاتا ہے چھٹی پہ یا باقی وقت انٹریکشن کرتا ہے، وہ اس کے فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں. تو معاشرے کا جو اثر ہے وہ بہرحال اس پہ آتا ہے. تو اس لیے یہ جب کہنا کہ یہ کہ جی وہ ہم صرف وہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہو جائے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے. البتہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ فوج کے اپنے اندر جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے، اس کو مزید مضبوط ہونے کی اور اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ کالی بھیڑیں جو فوج کے اندر وقت سے ہمارے دشمنوں نے داخل کی ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس قسم کے کام کرتے ہیں، وہ ان کو نکالنا ضروری ہے. مگر وہ تو جب ایک ادارہ اپنا خود احتسابی کا عمل تیز کرے گا اور بہتر کرے گا تو وہ پکڑے جائیں گے. جی بالکل. یعنی اگر فوج احتساب کرتی ہے تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ فوج کے احتساب کا رپورٹ یا بتانا باہر ضروری نہیں ہے. یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے ہمارے نقصان ہے، ہمارے لیے کہ ہمارے کسی بھی ہم جنرل کرنل بریگیڈیئر کے اوپر کوئی احتسابی عمل سے گزر رہا ہے ادارہ، تو اس میں اس کے متعلق باتیں بتائی جائیں، چیزیں کی ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ لے جانا، یہ کہیں بہت سارے اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ امریکہ میں کیا ان کا ادارہ اندر احتساب ہو رہا ہے یا نہیں، یا ہندوستان میں احتساب ہوتا ہے کہ نہیں، کسی کو پتا نہیں ہے. کیونکہ جو اندر کام ہوتے ہیں اندر خانے، وہ اندر خانے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے دشمن سے لڑنا ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے اندر جو بھی بات ہو، اس کی جو کمزوریاں بھی ہیں وہ ادارے کے اندر اس کو ایک جیسے کہتے ہیں نا ریپیئر ورک، اپنے اندر ہی اس کو مینٹیننس ریپیئر کا کام ہونا چاہیے، باہر کسی کو نہیں پتا ہونے کی ضرورت ہے. تو جو خود احتسابی کا عمل ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گا تو خود بخود ادارے کی عزت تو بہتر ہوگی. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بڑا ضروری ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں، یہ سب غلط ہے. کیونکہ یہ ہم اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. اور یہ بات ہمارے ینگ بچوں کو بالکل نہیں سمجھ، ان کا قصور بھی نہیں ہے، مگر ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس راستے سے ہٹ جائیں، کیونکہ یہ آپ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. جی بالکل. چونکہ آپ تو ظاہر ہے کالم بھی لکھتی ہیں، باقی بھی آپ کی گہری نظر ہے پاکستانی جو سیاست ہے موجودہ، تو ہم آپ کے علم سے اضافہ اٹھانا چاہیں گے مزید کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے ارشد شریف صاحب کا جو مرڈر ہوا کینیا میں، آپ اس بارے میں روشنی ڈالیں کہ اس پہ کافی سارے لوگوں کے اب اصل حقیقت تو کسی کو نہیں پتا کہ کیا اصل حقیقت ہوئی، لیکن کافی سارے شک و شبہات جا رہے ہیں کچھ جگہوں کی طرف. آپ کو تو اشارہ میرا سمجھ آ گیا ہی ہوگا. تو اسے دور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا؟ نہیں، میں کسی چیز میں، میرا کام ہی نہیں ہے کہ میں کسی پہ سے شک دور کروں، میری ذمہ داری نہیں ہے. میں فوج کی نمائندہ نہیں ہوں، مگر بہرحال ہمدرد ضرور ہوں. تو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، اس کو بالکل سمپل ہے. ہم نے تو جو سیکھا سمجھا میرے والد صاحب کے، کیونکہ ان کے ISI کی بھی ظاہرہ ساتھ ہم دیکھتے رہتے تھے، ان سے سوال بھی پوچھتے تھے بہت زیادہ. میں چونکہ پہلا بچہ تھی تو ظاہر ہے بہت ہی زیادہ انوالو تھی ان چیزوں میں، تو پوچھا کرتی تھی، اتنے سوال کے حد نہیں. تو وہ میں نے یہی سیکھا کہ ہمیشہ بینیفیشری دیکھا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا. تو میرے حساب سے فوج کو اگر اس میں انوالو، پہلی تو بات ہے فوج کو ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں کہ غیر ملک میں لے جا کے کسی کو کرنا، جبکہ فوج کے پاس اپنے ایسے بہت سارے طریقہ کار ہیں کہ اگر وہ یہاں ہی کسی کو اٹھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فوج کو ایسے قسم کی کارروائی میں جہاں اور ممالک انوالو ہوں اور لوگوں کو پتہ لگے، ایسا کام فوج نہیں کر سکتی. میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو کام آپ گھر میں آرام سے خاموشی سے کر سکتے ہیں، آپ کو ضرور ہے بدنامی مول لینا اپنے لیے. اور دوسری بات ہے کہ بینیفیشری فوج نہیں ہے. ٹھیک. ارشد شریف صاحب کے 2-3 وجوہات ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی سسپیشن ہے کہ جو یہ ہیکر جو تھا
وہ کوئی ارشد شریف صاحب کا بندہ تھا یا اسی کے تھرو ریلیز ہو رہی تھی, کچھ ان کے پاس چیزیں تھیں, اطلاعات تھیں, اس لیے یہ بھی ایک بات ہے. دوسری بات ہے کہ اگر ARY نے جیسے یہ مشہور کیا تھا, یہ بات ایک بات سینا گزٹ جس کو کہتے ہیں کہ سچ چل رہا تھا کہ جی فوج نے ان کو ارشد شریف صاحب کو نکالا, تو پھر بول ٹی وی نے ان کے ساتھ اتنا بڑا کانٹریکٹ کیسے سائن کیا تھا؟ اگر فوج ہی ان کے کو نکالنے پہ تلی بیٹھی تھی تو پھر بول کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طریقے سے ARY میں سے جب وہ چلے گئے تھے تو پھر وہ ARY کے جو سلمان اقبال صاحب کے ٹکٹ پہ, ان کے خرچے پہ کیسے گئے اور وہاں کیسے ان کے ساتھ رہتے رہے, تو یہ سارے بہت سارے سوالات ہیں. تو ہمارے حساب سے بہت ساری چیزوں کا جواب, چونکہ سلمان اقبال صاحب نہیں آئے تو ان کا جواب بھی نہیں ہمارے پاس, مگر یہ ایک بات ضرور ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے. اور پھر ارشد شریف صاحب کا نام استعمال کر کے ایک مخصوص سیاسی پارٹی کو بھی بینیفٹ ہو رہا ہے, تو بینیفیشری ضرور دیکھنا چاہیے. سوچ دماغ ہے, مگر ہمارے دماغ میں بھی بہت طرف باتیں جاتی ہیں. جیسا کچھ لوگوں کا فوج کی طرف دھیان ہے تو میرا بھی بہت ساری طرف دھیان ہے, میں سوچتی ہوں. مگر یہ کہ جو حقیقت سامنے آئے گی تو پتہ لگے گا کہ ہمارا جو پولیس کا بھی ہے سب کا ایک اسٹینڈرڈ فارمولا ہے, بینیفیشری ڈھونڈے, تو بینیفٹ تو کسی اور کو ملا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, فوج کے ابھی ظاہر موجودہ جو حالات ہیں, عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے, انہوں نے ڈائریکٹ نام لیے. اب میں چونکہ میں نام لے لیتا ہوں, آپ کو ساری دنیا کو پتہ ہے, میجر فیصل صاحب کا انہوں نے نام لیا, میجر جنرل فیصل صاحب کا انہوں نے نام لیا, رانا ثناء اللہ اور پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف صاحب, انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے. میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ ہم جیسے, میں تو اوورسیز پاکستانی ہوں, آپ کو تو سمجھ ہے, میں مثلا دوسرا ملک چھوڑ کے آؤں اپنے پاکستان میں کہ میں اپنے پاکستان میں رہ کے کچھ کروں گا, لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھتے ہیں, چونکہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ مثلا پرائم منسٹر ہیں, چلیں جھوٹے سچ یا جو بھی ہے, ان کی FIR درج نہیں ہوئی ابھی تک. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ واقعی فوج اتنی طاقتور ہے, یا پھر یہ جیسے آپ نے کہا کہ یا کوئی وجہ ہے کہ FIR درج نہیں ہو رہی؟ دیکھیں, FIR درج ہونے کے کچھ لوازمات ہیں قانون کے مطابق. جو عمران خان صاحب ہیں ان کی سوچ میں بڑے عجیب و غریب ایک اینگل کہ میں چونکہ کہہ رہا ہوں اس لیے ہو جانا چاہیے, مگر FIR کٹنے کے پہلے لوازمات پورے کریں, پھر آپ بے شک پرائم منسٹر کا نام دیں, پریزیڈنٹ کا دیں, قائد اعظم کا نام دے دیں. مطلب یہ کوئی بات نہیں, آپ کہیں گے جی قائد اعظم کو قبر سے نکال کے لے آؤ کیونکہ انہوں نے مجھے مروایا ہے, بات تو یہ ہے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ FIR کی جو بیسک لوازمات ہے, سب سے پہلے آپ نے ایک واقعہ رپورٹ کرنا ہے کہ رپورٹ ہوا, پھر اس رپورٹ کے اوپر آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس واقعے سے فلانے کو انجری, اور انجری کی نیچر یہ تھی کہ بھئی قتل ہو گیا بندہ یا زخمی ہو گیا یا کس لیول کا زخمی ہوا. اب وہ زخمی ہوا تو کیا چاقو سے کیا گیا یا گولی سے کیا گیا؟ تو ایک پولیس کا ایک پروسیجر, لیڈ آؤٹ پروسیجرز ہیں کرمنل کمپلینٹ کرنے کے یا مطلب کرمنل کوئی بھی FIR وغیرہ کاٹنے کے لیے, تو وہ پروسیجر انہوں نے کوئی پورا نہیں کیا. یعنی کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے ٹریفک کا حادثہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جہاں گاڑی کھڑی ہے وہیں کھڑی کر دے تاکہ سارے پولیس آ کے وہ ایک نقشہ بنائے گی اور اس کا فیصلہ کرے گی. آپ تو اسی وقت گاڑی میں بیٹھے 2-2.5 گھنٹے دور لاہور چلے گئے, وہاں جبکہ سب سے پہلا کام ہے سرکاری اسپتال میں آپ جا کے اپنا ملاحظہ کروا لیتے ہیں, MLR جو ہوتا ہے لیگو, ٹھیک ہے نا, آپ نے وہ لیگل لوازمات پورے نہیں کیے. ان لوازمات کو پورے کیے بغیر کسی چیز کے, کہ اب کاغذ میں یہ بات جب تک FIR درج نہیں ہوئی تو یہ بات ثابت ہی نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب کے اوپر, ٹھیک ہے ہم نے ویڈیو میں دیکھا, ہم نے سب کچھ دیکھا, مگر کہ عمران خان صاحب پہ کوئی حملہ ہوا اور گولی لگی. گولی کدھر لگی, گولی کی نوعیت کیا تھی, کیا وہ کس بندوق کی تھی, چھرے کی گولی تھی, کون سی گولی تھی, لگی کہ نہیں لگی؟ مطلب بہت سارے سوالات ہیں جو کہ FIR ایسے نہیں کاٹی جاتی. اس میں ادارے کا قصور نہیں ہے, اس میں میجر جنرل فیصل صاحب کا قصور نہیں ہے کہ FIR نہیں کٹی, اس میں ایکچولی قصوروار عمران خان صاحب خود ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ جو بیسک لوازمات ہیں, یعنی کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں, آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں اور آپ دھکم پیل کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ کہتے ہیں پاسپورٹ نہیں ہے, آپ یہاں کیسے آپ کے ہم امیگریشن کر دیں, تو آپ کیا جواب دیں گے کہ مجھے بغیر پاسپورٹ کے جانے دو؟ تو کہیں گے نہیں جی ہمیں امیگریشن کرنی ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ وہی ہیں, آپ کا ویزا لگا ہوا ہے یا نہیں ہے, اور ٹھپا لگانا ہے. تو عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ بغیر کسی لوازمات کے, بغیر کسی چیز کے, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں, تو میں تو حیران ہوں کہ یہ وزیر اعظم رہ چکے پاکستان کے, ان کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک عام آپ سپاہی سے پولیس کا جو کسی تھانے میں محرر یا کوئی وہ ریڈر یا جو بندے بیٹھے تو مجھے نہیں پتا ان کو کیا کہتے ہیں, تو آپ کسی کے پاس جائیں گے نا, چھوٹے سپاہی کے پاس, وہ بھی آپ کو یہ بیسک چیزیں بتا دے گا کہ FIR کاٹنے کے لیے پہلے کیا چیزیں پوری کرنی ہے.
ٹھیک ہو گیا. سوالات تو کافی زیادہ ہیں لیکن میں چونکہ وقت مختصر ہے تو میں تھوڑا بہت نا افغانستان سے بھی متعلق آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ 15 اگست آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارے سب کے محسن حمید گل صاحب ان کی برسی. 15 اگست جو ہے بھارت کا جو ہے نا وہ ہے جشن آزادی بھی ہے. 15 اگست کو ہی کابل فتح ہوا تھا. تو طالبان جو ہے حمید گل صاحب ان کو اپنا باپ مانتے ہیں, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. تو کوئی راز کی بات بتا دیں آج کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کوئی اتفاق تھا 15 اگست کا یا کوئی واقعی طالبان نے کوئی سرپرائز دیا؟ میں بتاتی ہوں کہ جب اتنی مشکل ٹائم ہے, جب مشرف صاحب کے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے میں تو کہتی ہوں کہ انہوں نے امارت اسلامی افغانستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا. بحیثیت پاکستانی ہم پہ بالکل یہ صحیح نہیں تھا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے خلاف اس طرح کا کام کیا, اور ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ دیکھیں ہم نے ان کو تسلیم کیا تھا, ہمارے پاس وہ رہے ہیں, ہمارے گھر کا حصہ ہے, ہمارے سمجھے ان کے ساتھ خون کے رشتے ہیں. لوگوں نے وہاں آپ کشمیر وہاں پشاور وغیرہ سائڈ پہ دیکھیں, لوگوں نے اپنے میں رشتے داریاں کی ہوئی ہیں, آپس میں وہ قبیلوں میں ان کو شامل کر لیا. ان لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ بہت بڑی زیادتی کی کہ ہم نے ان کو اس طریقے سے بیچ منجدھار میں چھوڑ دیا. اور تو اس وقت واحد ایک جنرل حمید گل تھے جو کھڑے تھے اور کہتے تھے جنرل مشرف نے والد صاحب پہ بڑی سرویلنس کروائی, ہمارے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی رہا کرتی تھیں, بلکہ جنرل صاحب شام کو چائے اور سموسے وغیرہ بھجوا دیتے تھے کہ بیچارے ڈیوٹی کر رہے ہیں, ان کو تو پتا تھا. تو وہ کہتے تھے میری زندگی تو کھلی کتاب کی طرح, اس میں کیا پرابلم ہے کہ ان کو پتا کرنا ہے. تو وہ ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے کہ ہم نے غلط کیا, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور مورلی ان کو سپورٹ کروں گا. تو اس لیے ظاہر ہے کہ جنرل صاحب کی جو بے لوث محبت تھی. اور دیکھیں طالبان ان کو اس لیے والد صرف نہیں کہتے, بلکہ آپ کو یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے یا امت مسلمہ میں کہیں بھی کوئی چیز ہوئی ہے, چیچنیا, مجھے بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو میں ٹی وی پہ اور اسکرین پہ نہیں بتا سکتی, کہ جہاں جنرل صاحب نے بہت میجر رول ادا کیے ہیں, اور وہاں بہت سارے لوگ ان کے بہت زیادہ فین ہیں اور بہت زیادہ ان کے ساتھ معتقد لوگ ہیں انہوں نے پوری امت کے لیے کام کیا ہے. اور جب بحیثیت پاکستانی کیا ہے, یعنی کہ جب بھی انہوں نے کسی کا کیا ہے, کشمیر کے لیے کیا ہے, افغانستان کے لیے کیا ہے, سعودی عرب کے لیے کیا ہے, ایران کے لیے, کسی کے لیے بھی کیا ہے, تو انہوں نے بحیثیت پاکستان کی زاویے سے دیکھتے ہوئے کیا ہے کہ وہ کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے اور امت کے مفاد میں کیا ہے. تو اس لیے لوگ بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, ہم اللہ کے شکر گزاروں میں سے کہ وہ اس نے اتنی عزت دی ہے, اتنی محبت لوگوں نے ان کو احساس بھی کیا. دیکھیں آج کل کے زمانے میں تو احسان فراموشی آرڈر آف دا ڈے ہے, مگر اگر کوئی احسان مانتا ہے اور احسان مند ہے تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. کیونکہ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے تو ظاہر آپ کشمیر پہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام بھی کر رہی ہیں. تو کشمیر میں آپ سے کچھ یہ کوشچن کرنا چاہوں گا. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے, تو میں اور مجھ جیسے کافی لوگ اکثریت ان کا نظریہ یہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, اور سب کا یہی نظریہ ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں کہ مطلب اینٹی پاکستان یا اینٹی پاک آرمی کچھ مطلب ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مختصر سا مطلب یہ بتا دیں کہ کشمیر کا بہترین حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے چائنا کے پاس بھی ہے کشمیر, انڈیا کے پاس بھی ہے, پاکستان کے پاس بھی ہے. بہترین حل کیا ہے اس کا؟ علاقہ پاکستان ہی ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتی ہوں, تھوڑا لمبا ہو جائے گا اس کا, مگر آپ کو سننا پڑے گا کیونکہ کشمیر کے والے سے بڑا سیریس آپ نے سوال پوچھا. جی بالکل. دیکھیں یہ تھرڈ آپشن والے لوگ ہیں نا, یہ میں ان کو بدنیت نہیں کہوں گی, یہ مس گائیڈڈ لوگ ہیں. کیونکہ یہ بات اگر ہم بدنیتی پہ, تو ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا پیچھے کون کیا کر رہا ہے, مگر جو تھرڈ آپشن کے لوگ ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں, جو کہ نیک نیتی سے شامل ہیں, کہ ان کو وہ نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم نے رہنا نہیں ہے, پاکستان ہمارے لیے کچھ کر نہیں رہا تو اور ہو نہیں رہا, تو تھرڈ آپشن ہے. مگر یہ بہت بڑا ایک سراب ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ چونکہ یونائٹڈ نیشنز میں کیس لے کے گیا تھا ہندوستان, اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا کہ یا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گا یا ہندوستان کے ساتھ جائے گا استصواب رائے کے بعد. اب اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہی تھرڈ آپشن والے لوگ سر اٹھاتے ہیں تو اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے تھرڈ آپشن اویل کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے جو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کی جو چھتر چھایا ہے آپ کے سر پہ, وہ جو امبریلا ہے, چھتری ہے, وہ آپ سے چھین لی جائے گی. کشمیری کے پاس وہ چھتری نہیں رہے گی. ابھی تو ایک ہمارے پاس چلے اس پہ عمل 75 سال سے نہیں ہوا, مگر ایک چیز موجود ضرور ہے, مگر جو وہ بعد میں وہ بھی نہیں رہے گی کہ تھرڈ آپشن والے. اور پھر ہوتا ہے کہ آپ کے سر پہ جب چھتری نہیں ہے تو جو چاہے آپ کا شکار کرے. بالکل یہ بات ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب تھرڈ آپشن والی جو شرارت ہوئی ہے وہ ہندوستان کی جانب سے ہوئی ہے, کیونکہ وہ استصواب رائے کرانا ہی نہیں چاہتا.
اگر آج ہندوستان کو یہ پتا لگ جائے. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تھرڈ آپشن انہوں نے دلوا کے یہ ووٹ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان فیوچر اگر ووٹ نہیں وہ تھرڈ آپشن کیونکہ ہے ہی نہیں یونائٹڈ نیشن کے قرارداد میں, تو جس دن آپ تھرڈ آپشن کا نام لے دیں گے نا اس دن وہ کہیں گے جی جاؤ پہ تھرڈ آپشن, ہم تو یونائٹڈ نیشن کے قرارداد کا تو فائدہ کوئی نہیں, تم تو تیسری آپشن چاہ رہے ہو. تو سو اب تم آن یور اون ہو, اب خود لڑو, خود جگہ بناؤ, جو کرنا ہے کرو, بھاڑ میں جاؤ, اور تھرڈ آپشن تمہارے مسئلہ ہے. تو یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا رسالہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج لائک اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اپنی کنی کترا جائے گا, جان چھڑا لے گا, اس کو تو سوٹ کرتا ہے کہ وہ کہیں گے جی یہ لوگ خود ہی نہیں مان رہے, یہ تو ہمارے ہم نے تو قرارداد میں کہا ہے ہندوستان یا پاکستان. اب اس کو سمجھ لیں, یہ آزاد کشمیر کا جھنڈا اپنا علیحدہ ہے, آزاد کشمیر کا اپنا پریزیڈنٹ ہے, اپنا پرائم منسٹر ہے. شرارت شروع ہندوستان کی طرف سے ہوئی, کیونکہ اگر ہندوستان کی طرف سے دیکھیں آج اگر ذرا بھی پتہ لگ جائے کہ ہندوستان نے اس تصواب رائے میں پاکستان کا نام نہیں ہندوستان کا آئے گا, تو یہ کیوں نہیں ہوگا؟ جی بالکل, اقوام متحدہ خوشی سے کرے گا, خوشی سے, اور ہندوستان بھی کروائے گا. اس کا مطلب ہے ان کو پتا ہے کہ یہ ووٹ پاکستان کے حق میں جائے گا, اس لیے وہ کسی صورت نہیں ہونے دے رہے, اور آپ ڈیموگرافک چینجز بھی کر رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں. مگر آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اس ساری جو جنگ ہے, اس ساری اسٹرگل, اس کا فیصلہ نہ پاکستان کرے گا نہ ہندوستان کرے گا, نہ ہی آزاد کشمیر کرے گا. بالکل اس کا فیصلہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے کرنا ہے, کیونکہ وہ اسٹرگل سے گزر رہے ہیں, وہ یہ ساری قربانی دے رہے ہیں, وہ پاکستان کی بقا کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, وہ آزاد کشمیر کی بقا کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, وہ اپنی بقا کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ جس طریقے سے اب ڈیموگرافک چینجز آ رہے ہیں ان کو ختم کر دیں گے وہ لوگ. تو سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ہم ان کی مورل سپورٹ ضرور کریں. مٹیریل سپورٹ نہیں بھی کر سکتے تو مورل سپورٹ کریں, ان کو انکریج کریں اور ان کا ساتھ دیں, ان کے لیے دعا کریں, جس کیپیسٹی میں بھی مدد کی جا سکتی وہ کریں. یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت اہم ہے. آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے اس نے تو بالکل آپ ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے تو میں آپ کو سچ بتاؤں بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت سارے آزاد کشمیر کے لوگ میں سے خفا بھی ہو جاتے ہیں اس بات پہ. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جی آپ منسٹرز کی بیویاں جو ہیں وہ 30-30 تولے کی چوڑیاں پہن کے بڑی بڑی لش پش گاڑیوں میں پھر رہے ہیں سرکاری, اور وہ ٹرپس لگا رہے ہیں اور یہ چیزیں پیسہ اڑا رہے ہیں, خوش ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں لوگ دھکے کھا رہے ہیں, حالانکہ انہی کا فرض بنتا ہے چیزیں. میں ہر ایک سے سوال پوچھتی ہوں, میں نے کالم بھی ایک لکھا تھا کہ مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر میں کوئی آپ نے لوکل اپنی ریاستی پارٹیاں کیوں نہیں بنائی؟ آپ نے کیوں بنائی ہے پی ٹی آئی آزاد کشمیر, نون آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر؟ کیوں کیا آپ نے یہ کام؟ یہ کام غلط ہے. آپ کی ریاستی پارٹی ہونی چاہیے جو ریاستی مفاد کو دیکھے اور ریاست کے مفاد کی پروٹیکشن کرے. آپ نے خود تو پھیلی جماعت بن گئے, تو آج آپ وہاں گپکار اعلامیہ جو ہوا ہے انڈیا میں اور مقبوضہ کشمیر میں, تو وہی کام آپ یہاں بھی کر رہے ہیں. تو یہ بہت غلط ہے. جب آزاد کشمیر کے بھی الیکشنز بھی ہوئے تو اس پہ بھی میں نے کالم لکھا تھا, مجھے بہت شکایت تھی, شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہو, جس پہ میں نے یہی کہا تھا کہ لوگوں نے کسی نے بات ہی نہیں کی, ایک ایجنڈا ہی نہیں اٹھایا, بات نہیں اٹھائی. تو آزاد کشمیر اب اس جنگ سے نکل چکا ہے. یہ میدان جنگ مقبوضہ کشمیر ہے, اور یہ اس کے فاتح بھی انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ. جی بالکل عظمیٰ حمید گل صاحب, آپ کا بڑا شکریہ. ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو امید ہے کہ آج کی انٹرویو سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو آخر میں آپ کیا پیغام دیں گی پورے پاکستان کو کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے تناظر میں؟ میں یہی کہوں گی کہ اپنے دوست اور دشمن کی تمیز کریں, آپ اپنے اداروں کو ڈیمیج نہ کریں, اور اگر فرد واحد پہ تنقید کرنی ہے یہ آپ کا حق ہے, میرا بھی حق ہے. میں بھی جنرل مشرف پہ اتنی کالم لکھ چکی ہوں, خلاف لکھ چکی ہوں, تو میں کیسے کسی کو کہہ سکتی ہوں یہ غلط ہے. مگر اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے پاس ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر کچھ کیا تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا, تو نعوذ باللہ, وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. مطلب ایک انہوں نے مثال دی تھی, کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایسا کچھ کریں گی. تو یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے لیے, مثال ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بندہ بھی احتساب سے یا تنقید سے اوپر نہیں ہے. ہر شخص, ہم کوئی بت پرست نہیں ہے, ہم تو بت شکنوں میں سے ہیں. تو ہمارے لیے کوئی بت نہیں ہے کہ کوئی بھی پرفیکٹ ہے, کوئی سوائے اللہ کی ذات کے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. مگر یہ کہ اپنے ادارے نہ ڈیمیج کریں, کیونکہ یہ ادارے صدیوں میں بنتے ہیں, اور ایک دفعہ گر گئے تو دوبارہ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے. عظمیٰ حمید گل صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. امید ہے ہمارے ناظرین کو آج جو عظمیٰ حمید گل صاحبہ نے انفارمیشن دی ہے, باتیں کی ہیں, ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے رسالہ ٹی وی.